بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم، میں ہوں علی عباس۔ آج کا ہمارا موضوع ہے نظر بد، اور آپ دیکھ رہے ہیں آؤ بات کریں۔ ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں سرفراز شاہ صاحب۔ ان سے بات کرتے ہیں کہ نظر کیسے لگتی ہے، کیوں لگتی ہے، کیا محبت سے بھی نظر لگ جاتی ہے یا بد ہی نظر لگتی ہے؟ تو آئیے شاہ صاحب سے گفتگو آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ شاہ صاحب، ایک نا آج کل بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ ایک شادی وائرل ہے امبانی کی، جو انڈیا میں ہوئی۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ اگر ہم اپنی کوئی اچیومنٹس فیس بک پہ یا سوشل میڈیا پہ شیئر کرتے ہیں، یا آپ نے اکثر سنا ہوگا، آپ خاندان میں یہ بات کرتے ہیں کہ اپنی اچیومنٹس جو ہیں وہ نہ بتائیں، اگر گاڑی لے لی ہے تو وہ نہ دکھائیں، اگر بڑا گھر لے لیا تو وہ لوگوں کو نہ بتائیں، نظر لگ جاتی ہے۔ اچھا، آج کل وہ سب لوگ یہ پوچھتے ہیں، یہ امبانیز جو ہیں، یہ جو بل گیٹس ہے، یہ جو مارک زکربرگ ہے، ان کے اتنے اتنے بڑے وینچرز ہیں، جو ہر روز یہ اپنے وینچرز کے بارے میں آ کے بتا رہے ہوتے ہیں، ان کو تو نظریں نہیں لگتی، یہ نظریں صرف ہمارے لیے ہیں، یہ اس برے صغیر کے لیے رہ گئی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں تک نظر بد کی بات ہے، یہ تو برحق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات میں بھی اس کا ذکر ہے، نظر بد کا۔ لیکن جس رفتار سے ہم یہ بات کہتے ہیں، اگر آپ کی پبلک ڈیلنگ ہے تو جو لوگ آپ کے ملیں گے جی، اس میں 95% لوگ ایسے ملیں گے جو یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہم پہ جادو ہوا ہے، جی، ہم پہ تعویذ ہوا ہے، ہم پہ نظر بد ہے۔ اس کا آبسیشن ہو گیا ہمیں۔ obsession ہو گیا۔ اسی طرح ہمارے یہاں ایک اور مسئلہ بن رہا ہے، بن گیا بلکہ بہت زیادہ۔ خواب دیکھ کر ہم مارے مارے پھرتے ہیں کہ کسی کو خواب سنائیں اور اس کی تعبیر ہمیں جی، سننے کو مل جائے۔ انسانی فطرت اپنی جگہ ہے، انسان کے ڈر اور خوف فطری ہیں، جی، ان سے انکار نہیں۔ لیکن رب تعالیٰ نے جتنی قوتیں عطا فرمائی ہیں انسان کو، اس کے ذہن میں جو جو قوتیں پنہاں ہیں، ان سے کام لے کے ہم اپنی ایسی اضطراری کیفیات پر قابو بھی پا سکتے ہیں۔ سیلف سجیسشن کے ذریعے اپنی جو سائیکلوجیکل حالت ہے اس کو خود بہتر کر سکتے ہیں۔ کچھ حرکتیں انسان کی جبلی ہوتی ہیں کہ دھماکہ سن کے ایک دم آپ ڈر جائیں گے، خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ جی، وہ بائی انسٹنکٹ ہوتا ہے۔ لیکن انسان کے ذہن میں اتنی قوت ہے کہ ایسی جو جبلی حرکات ہیں ان پہ بھی قابو پا لیتا ہے۔ تو ہم بجائے اس کے کہ خواب دیکھ لیں تو مارے مارے پھریں، لوگوں سے پوچھیں کہ اس کی تعبیر کیا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہم بغیر یہ جانے کہ اس آدمی کو خواب کی تعبیر بتانے کا علم بھی حاصل ہے یا نہیں ہے، چاہے کوئی علم تعبیر سے کتنا ہی بے بہرا ہو، ہم خواب سناتے ہیں۔ پھر خواب سنانے کے جو ٹائمنگ ہے جی، جی، ان کا خیال نہیں کرتے۔ نتیجہ یہ ہے کہ بہت سے خواب ہم ضائع کر لیتے اپنے۔ اسی طرح یہ نظر بد کے بارے میں بھی، حالانکہ ان موسٹ آف دی کیسز جی، ہوتا یہ ہے کہ جو ہماری اپنی پلاننگ ہے وہ فالٹی ہوتی ہے، اوکے، بے تدبیری کو زیادہ دخل ہوتا ہے ہمارے یہاں، حکمت سے کام نہیں لے رہے ہوتے، ان چیزوں سے پٹتے ہیں۔ لیکن جیسے میں نے آپ سے کہا کہ نظر بد تو ہے۔ یہ جو آپ نے کہا کہ امبانی یا اسی طرح دوسرے ٹاٹا وغیرہ ہیں ان کے، جی، جی، امبانی خاص طور پہ ان کے ہاں اپنی عمارت کا اظہار ہوتا رہتا ہے۔ جی، جی، اس سے پہلے انہوں نے غالباً بیٹی کی شادی کی تھی، اس میں بھی دنیا کی سب سے زیادہ مہنگی شادی، وہ اب ان کی جو شادی ہے اس کے 15 دن پہلے سے یہ تقریبات چل رہی ہیں۔ جی،
ایک بار آپ سے کسی موضوع پر بات کرتے ہوئے ایک ذکر کیا تھا میں نے کہ قرآن بھی کہتا ہے، اس کا لفظی ترجمہ نہیں کہہ رہا میں، مفہوم کہہ رہا ہوں جی کہ ہم لوگوں کے درمیان دنوں کو پھیرتے رہتے ہیں، تو اچھے برے دن سب پر آتے رہتے ہیں، لیکن فرق ایک ہے کہ ایک دولت مند آدمی ہے، اس پر جب برے دن آتے ہیں تو مالی جو ہٹ ہے وہ اس کو اتنی محسوس نہیں ہوتی کہ وہاں دولت اتنی زیادہ ہے کہ وہ ہٹ اس میں ایبزارب ہو جاتی ہے۔ مجھے ایسے غریب آدمی پہ جب برا وقت آئے گا اور فائنینشیل ہٹ آتی ہے تو مجھے بہت پنچ کرے گی کہ میرے پیچھے بیک اپ میں کوئی بہت زیادہ دولت نہیں ہے۔ تو امبانی پر بھی برا وقت آیا ہوا ہے، اور اتفاق ہے کہ بیٹی کی شادی کے بعد سے ہی اس کا لاسز ہونے شروع ہو گئے، ایک ہی پروجیکٹ میں تقریباً ایز پر نیوز پیپرز $100 بلین کا کی ہٹ آ گئی اسے، صحیح، لیکن اس کا سائز اتنا بڑا ہے کہ $100 بلین کا لاس بھی ایبزارب ہو گیا۔ صحیح، ایسے لوگوں کے بارے میں تو اب اس سے اگرچہ اس کا نظر بد سے یا جادو یا تعویذوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، جی بے تدبیری سے تعلق ہے۔ جی جی پری پارٹیشن ڈیز میں یونائٹڈ انڈیا میں ٹاٹا اور برلا یہ دو بڑے مشہور لوگ تھے پیسے کے لحاظ سے۔ برلا کو گیملنگ کی عادت تھی، تو وہ 2 بار زندگی میں بینکرپٹ ہو گیا گیملنگ کے ہاتھوں۔ جب آخری بار بینکرپٹ ہوا ہے تو حالت یہ ہو گئی تھی کہ اس کے پاس آفس کی جگہ نہیں تھی، تو اپنے دوست ٹاٹا کے پاس چلا گیا اور اس سے کہا کہ مجھے ایک کمرہ اپنے ہیڈ کوارٹر بلڈنگ میں دے دو تاکہ میں وہاں بیٹھ کے کام کر لوں۔ تو دے دیا اس نے، محنت کی، محنت تو کرنا جانتا تھا، کھڑا ہو گیا۔ پھر ایک وقت آیا کہ اس نے اپنی ہیڈ کوارٹر بلڈنگ پہلے کی طرح بنا لی، لیکن وہ کمرہ نہیں چھوڑا۔ ٹاٹا کی ڈیتھ ہو گئی، سینئر ٹاٹا جو تھے، تو ان کے بیٹے آ گئے پاور میں۔ فیصلہ یہ ہوا کہ یہ پرانی بلڈنگ ہے، اس کی جگہ ہم نئی بلڈنگ بنائیں۔ جی اب وہ برلا نے تالا لگایا ہوا تھا اس ایک کمرے کو جس میں اس کا آفس تھا۔ جی تو اپروچ کیا گیا اور ان سے کہا کہ جی ہم بلڈنگ گرا کے نیا ہیڈ کوارٹر بنا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا تم بلڈنگ میرے ہاتھ بھیج دو، دوسری جگہ جا کے ہیڈ کوارٹر بنا لو، لیکن کمرہ میں نہیں چھوڑوں گا، میں اس سے ہی بناؤں دوبارہ۔ صحیح، وہ خیر بعد میں فیصلہ ہو گیا، عین اسی مقام پر اسی جگہ پر اس کا کمرہ نئے ہیڈ کوارٹر بلڈنگ میں بھی۔ اوکے، وہ پرانے لوگ تھے، وفادار لوگ، بھرم قائم رکھتے تھے ان باتوں کا، لیکن اس کے بینکرپٹ ہونے میں نظر کو دخل نہیں تھا، اس کی اپنی حرکتوں کو دخل تھا۔ صحیح، لیکن ہمت والا آدمی تھا، سمجھدار تھا، گر کے دوبارہ کھڑا ہو جاتا رہا۔ تو ابھی تو ٹاٹاز اتنے بڑے ہو گئے ہیں کہ انہوں نے وہ ڈیفنس ہارڈ ویئر پروڈکشن میں چلے گئے ہیں، تو وہ اپنی آرمی کے لیے وہ بڑے ہیوی ٹرکس بھی بناتے ہیں، کرینز بناتے ہیں، جی اے پی سیز بنا رہے تھے۔ اب وہ فائٹر ایئر کرافٹ میں جا رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ نظر بد برحق اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن انسان کی تدبیر، اس کی قابلیت، اس کی محنت، اس کے اندر جو اللہ نے حکمت رکھی ہے اس کا استعمال، یہ وہ فیکٹرز ہیں جو انسان کو زمین پہ گرنے نہیں دیتے۔ شاہ صاحب اکثر دیکھا گیا ہے لوگ نا لڈو جو ہے وہ اس کے نیچے کوئی چیز لکھے تو درباروں پہ رکھ دیتے ہیں۔ میں نے تو بلکہ ابھی یورپ میں بھی یہ رواج دیکھا ہے کہ وہاں پہ تالا لگا کے چابی جو ہے وہ سمندر میں یا دریا پانی میں پھینک دیتے، پانی میں پھینک دیتے ہیں۔ تو اس سے کوئی تعلق ہے انسان سے نظر ختم ہو جائے، یا اس کے اوپر جو کوئی چیز سیب ہے یا وہ چیز ہے وہ ختم ہو جائے؟ اس میں بحیثیت مسلمان تو میں اس کو بالکل نہیں مانتا۔ مزار پہ جائیے لیکن فاتح خوانی کے لیے، جی قرآن پاک پڑھیے، فاتح خوانی کیجیے، ملحقہ مسجد میں نوافل پڑھیے، وہ ٹھیک ہے، بالکل ضرور جائیے، لیکن اس طرح کی
منتیں ماننا، سجدہ کرنا، جی اس طرح کے دھاگے باندھ کے چلے آنا، جی تالے باندھ کے چلے آنا، یہ شاید میں اس کے بارے میں کوئی زیادہ اسٹرانگ ویو نہیں رکھتا، اسٹرانگلی فیوریبل ویوز نہیں رکھتا. میرا تو ایک سیدھا اس میں خیال یہ ہے کہ وہ میرا رب ہے، میں اس کا بندہ ہوں. جی مجھے کہیں ایسی ضرورت نہیں ہے کہ میں کسی آدمی کے پاس جاؤں اور جا کے کہوں کہ علی عباس صاحب میری سفارش کر دیجیے. وہ سنتا ہے، سب کی سنتا ہے. میں نے شاید پہلے بھی کسی پروگرام میں آپ سے عرض کیا تھا کہ وہ تو اتنا مہربان ہے جی کہ وہ لوگ جو اس کے وجود سے انکار کرتے ہیں وہ ان کی بھی سنتا ہے، ان کی ضروریات بھی پوری کرتا ہے، ان کو پالتا ہے. وہ رب ہے. جب وہ پالتا ہے تو اس میں تشخیص کہیں نہیں ہے کہ کون رب کا ماننے والا، کون رب کے ساتھ شرک کرنے والا، یا رب کو وحدہ لا شریک ماننے والا اور اس کو عبادت گزار. وہ سب کو پالتا ہے، پالنہار ہے. وہ ضرورتیں سب کی پوری کرتا ہے، سب کو عطا کرتا ہے. تو جب میرا رب اتنا مہربان ہے تو میں بجائے کہیں جا کے علی عباس صاحب کے پاس وقت ضائع کروں کہ علی عباس صاحب میری سفارش کر دیجیے، سیدھا اپنے رب سے رجوع کروں صحیح کہ یا باری تعالیٰ تیرا بندہ ہوں، یہ میرا مدعا ہے، اس کو پورا کر دے. اور وہ کر دیتا ہے. شاہ صاحب 2 کروڑ کی گاڑی ہوتی ہے، اس کے نیچے جو ہے نا وہ 200 روپے کی جوتی جو ہے نا وہ لوگوں نے لٹکائی ہوتی ہے. اور میں نے یہ بیشتر گاڑیوں میں دیکھا ہے، آپ اگر روڈ پہ کھڑے ہو جائے، میں نے ایک دفعہ نا کاؤنٹ کیا شاہ صاحب، تو وہ تقریباً مور دین 50% گاڑیوں کے پیچھے میں نے وہ جوتی لٹکی ہوئی دیکھی. اب گاڑی 2 کروڑ کی ہے اور اس 2 کروڑ کی گاڑی کی حفاظت 200 روپے کی جوتی کر رہی ہے. نہیں، کالا کپڑا بھی بندہ ہوتا کالا کپڑا بھی ہوتا ہے. جی یہ قصور ہمارا نہیں ہے. اگر میں کہوں کہ کلیتاً قصور ہمارا ہے، وہ بھی درست نہیں ہوگا. یہ ہندوؤں کے ساتھ رہنے سے یہ چیزیں در آئی تھیں ہمارے اندر. ٹھیک ہے. شگون لینا، جی اس طرح کی چیزیں باندھنا، لٹکانا، گھر کے باہر گھوڑے کی نال جی وہ لگی ہوئی دیکھی ہوگی آپ نے. یہ ہم نے وہاں سے لی. ایک ہی جگہ رہتے تھے، میجورٹی ہندو کی تھی، جی تو اثر آنا لازمی تھا ہمارے اوپر. وہ اثر آیا، پر اللہ نے ہمیں ملک دے دیا جہاں ہم آزادی سے رہ سکے. لیکن یہاں انہوں نے ایک کلچرل یرغار کر دی ہمارے اوپر، اور ان کے ڈرامے، فلمیں اتنی زیادہ اسٹرانگ میڈیا تھیں جی کہ ان کے اثرات ہم پر آ گئے. ہم گراؤنڈ اپنی چھوڑتے چلے آئے، ہماری فلمیں تعداد میں کم ہوتی گئیں. تو یہ وہاں کا اثر ہے، ورنہ اس بیچاری جوتی نے کیا کرنا ہے. سوائے اس کے کہ جو گاڑی آپ کے پیچھے آ رہی ہے، جی جی آپ اس کے لیے ڈس ریسپیکٹفل ہو رہے ہیں، بالکل کہ صحیح اس کو بات، جوتا دکھا رہے ہیں صحیح بات ہے. لٹکا ہوا. ہاں تو وہ جوتا بیچارہ کیا کرے گا؟ یہ تو رب ہے جو سب کچھ کرتا ہے. اچھا، آپ نے ویسے یہ غور کیا ہے شاہ صاحب کہ یہ جو تہمات ہیں اور یہ جو نظر بد کے دماغ میں ایک کانسیپٹ بن رہے ہیں، کیونکہ آپ لوگوں سے مل رہے ہیں بہت عرصے سے، اس میں کوئی بہتری آ رہی ہے یا لوگ جو آج سے 50 سال پہلے جو سوچ تھی وہی آج ہے لوگوں کی؟ لیکن کچھ چیزوں میں بہت بہتری آئی، لوگوں کی سوچ میں تبدیلی آنی شروع ہوئی. لیکن یہ جو تعویذ دھاگا ہے، جی جی عملیات ہیں، نظر بد کا خیال ہے، اور تو اور خوابوں نے مارا ہے. جی وہ بعض کا تو یوں لگتا ہے کہ ہم خوابوں کی ماری قوم ہیں. یہ چیز بہت در آئی ہے ہمارے اندر. لیکن مایوسی کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس لیے کہ قومیں سفر طے کر رہی ہوتی ہیں. تو جیسے آپ ٹرین میں جاتے ہیں تو کہیں ٹرین کے ارد گرد لہلہاتے کھیت آ جائیں گے، کہیں آبادی آ جائے گی، کہیں
دریا کراس کریں گے آپ, کہیں ریگستان ہوگا, کہیں جنگل ہوگا. سین بدلتے رہتے ہیں سفر کے دوران. اسی طرح جب جو قومیں زندہ قومیں ہیں ان کا سفر جاری رہتا ہے, تو اس میں معاشرے میں یہ تبدیلیاں آتی رہتی ہیں. اس لیے زیادہ شدت سے کبھی میں انہیں کنڈیم نہیں کرتا. وہ تو آپ نے مجھ سے میری رائے پوچھ لی تو میں نے آپ کو رائے بتا دی. جی جی. کنڈیم اس طریقے سے میں نہیں کرتا, اس لیے مجھے پتا ہے کہ انسان ہیں ہم سب. جی. یہ کمزوریاں لگی ہوئی ہیں ہمارے ساتھ. ان کمزوریوں کو ہم بڑے انڈائریکٹ وے میں بہت ہی لائٹ طریقے سے بات کر کے, کہانیاں سنا کے ان کو ہم آہستہ آہستہ دور کر سکتے ہیں. شدت کے ساتھ, ڈنڈے کے ساتھ دور نہیں ہوں گی. یہ دور ہوں گی تو اسی طریقے سے ہوں گی. شاہ صاحب, جو لوگ آپ کے پاس آتے ہیں اپنے مسائل لے کے, وہ آتے ہی آپ سے یہ ڈائریکٹ جملہ کہہ دیتے ہوں گے کہ مجھ پہ جی جادو ہو گیا یا نظر بد مجھے ہو گئی ہے. جی. تو آپ پھر ان کو کیسے گائیڈ کرتے ہیں, اور آپ کے خیال سے کتنے % ایسے لوگ آتے ہیں جن کو واقعی کوئی نظر بد جن پہ ہوئی ہوتی ہے؟ نہیں, بہت کم پرسنٹیج ہے. اس کو شاید فریکشن آف اے پرسنٹیج میں بھی ہم نہیں ٹرانسلیٹ کر پائیں گے. ٹھیک ہے. یہ بات آپ کی درست ہے کہ آپ سے ملنے والا 90% لوگ یہی کہیں گے کہ صاحب برا وقت آ گیا. جی. ہم ایک زندگی کی ایک لین پیچ سے گزر رہے ہیں. جی. تو انسانی فطرت کے عین مطابق جب میں لین پیچ سے گزرتا ہوں تو میں اپنے آپ کو الزام نہیں دوں گا. میں اس الزام کو پاس آن کرنے کے ریزنز ڈھونڈوں گا کہ کسی پر شفٹ کر دوں. صحیح. میرا قصور تو ہو نہیں سکتا. ابھی 2-4 روز پہلے ایک بہت پڑھے لکھے انسان تھے, تو انہوں نے یہی بات کہی. وہ لین پیچ سے گزر رہے تھے زندگی کے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ حضور کچھ عرصہ پہلے تک آپ زندگی کو انجوائے کر رہے تھے, اس وقت آپ کی محنت نہیں تھی, وہ نظر نیک تھی. تو اب چونکہ حالات بدل گئے ہیں آپ کے, تو پھر نظر بد ہے. تو یا تو اس کا کریڈٹ کسی کو دے دیجئے کہ وہ نظر نیک تھی, ہاں, تو اس کا الزام دھر دیتے ہیں ہم کسی پر. اگر وہ آپ کی محنت کا نتیجہ تھا تو پھر مان لیجئے کہ یہ آپ کی بے تدبیری کے نتیجے میں ہوا, یا پھر رب کے فرمان کو لے لیجئے کہ لوگوں کے درمیان دن پھرتے رہتے ہیں, اچھا برا وقت سب پہ آتا ہے. تو اگر اچھا وقت میں نے ہنس کھیل کے گزارا ہے تو جو لین پیچ ہے زندگی کا, میں اس کو بھی اسی حوصلے سے گزار لوں ہنستے ہوئے. اچھا شاہ صاحب, یہ بڑی اچھی آپ نے نئی نیو ٹرم یوز کی ہے, نظر نیک. یہ میں نے پہلے کبھی نہیں سنی. اچھا, ویسے میں بھی سوچ میں پڑ گیا, جب انسان کے حالات اچھے ہوتے ہیں, وہ بہتر صحت پہ ہوتا ہے, انجوائے کر رہا ہوتا ہے زندگی کا, وہ کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ نظر نیک لگی ہے مجھے. ہاں, ہم کریڈٹ نہیں دیتے, اس کا کریڈٹ خود لیتے ہیں. ہاں, کہ میری قابلیت, میری محنت, میری تدبیر, بالکل, میری حکمت, ہاں, اس کے نتیجے میں یہ سب آ رہا ہے. ہاں, لیکن جب صورتحال اس سے ذرا سی مختلف ہو جائے تو پھر ہم اس کا بلیم شفٹ کرنے کے لیے چیزیں ڈھونڈتے ہیں. نظر بد ہے, کسی نے تعویذ کرا دیے ہیں, کسی نے جادو کرا دیا, عملیات ہیں, تو ہم وہ ڈھونڈتے ہیں. ایک جملہ بہت بولا جاتا ہے کہ جو نظر ہوتی ہے یہ پتھر چیر دیتی ہے. کبھی ایسا یہ کبھی فزیکل بھی ہوا ہے کبھی زندگی میں, یا یہ صرف محاورہ ہے؟ ہو جاتا ہے, ہوتا ہے. میں تو عرض کر رہا ہوں کہ نظر بد برحق ہے, ہو جاتا ہے, لیکن اس کا حل موجود ہے. اس کا حل یہ نہیں ہے کہ میں یہ کسی سے کہوں کہ یہ 7 مرچیں پکڑو اور میرے سر پر سے گھما کے توے پہ ڈال دو تو شکل نکل آئے گی کس کی نظر بد تھی. ہاں بالکل, وہ حل نہیں ہے, وہ تو سب عملیات ہیں. یا مرغی جو ہے وہ گردن اس کی کاٹ کے لا کے پھر سر سے وار کے پھر آپ کسی کو, وہ نہیں ہے, وہ حل نہیں ہے. اس کا حل ہے جی رب تعالیٰ سے رحم مانگا جائے, اس سے ریکویسٹ کی جائے. پھر سورہ اخلاص ہے, بلکہ چاروں کل ہے, چاروں کل,
ان کو پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیجیے. اللہ کے کلام میں طاقت ہے. صحیح. اچھا کہتے ہیں کہ جو ماں ہے جب وہ اپنے بچے کو بڑی خوبصورت سے دیکھے یا بڑی چاہ سے دیکھے تو اس کو بھی نظر لگ جاتی ہے بچے کو؟ لگ جاتی ہے, لیکن اتنا فریکوینٹ نہیں ہے جتنا ہم کہتے ہیں. اچھا اس کے کچھ اثرات بتا سکتے ہیں آپ جن کو واقعی نظر بد لگتی ہے تو اس کے ان کو کیا اثرات ہوتے ہیں, وہ کیا فیلنگز آنی شروع ہو جاتی ہیں, ان میں کیا تبدیلی آتی ہے؟ وہ مختلف طریقے سے اس کا اظہار ہو جائے گا. نامعلوم سا ڈپریشن آ جائے گا, ڈپریشن ہو بندے جاتا ہے, میں کچھ سمجھ نہیں آتی ہو کیا گیا ہے. چلتے ہوئے کام سڈنلی ایک دم رک جائیں گے. صدقہ و خیرات اس کا توڑ ہے بڑا اچھا. تو ایسی صورت میں رب سے مدد بھی مانگیے اور صدقہ خیرات بھی کیجیے. صدقہ خیرات, ٹھیک ہے, ٹوٹ جائے گی. اچھا اس میں شاہ صاحب یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ پریشان ہوتے ہیں تو ان کو رات کو نیند نہیں آتی. وہ نیند نہ آنے کی وجہ سے جو ڈپریشن ہے, جو فرسٹریشن ہے, کیونکہ آپ اگر ایک رات کو نہیں سوئیں گے یا 3-4 راتیں نہیں سوئیں گے تو آپ کا تو پورا باڈی کا جو نظام ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. وہ چیزیں اور خراب ہوتی چلی جاتی ہیں, اس لیے کہ پھر آپ کنسنٹریٹ نہیں کر پاتے کام پر. جب اپنے کام پر آپ توجہ نہیں دے پاتے تو چیزیں اور بگڑ جاتی ہیں. یہ جب انسان کے ذہن میں سوچوں کی آندھیاں چل رہی ہوتی ہیں, سوچیں تو ہر ایک کو آتی ہیں, لیکن سوچوں کی آندھی چلنے لگ جائے دماغ میں تو پھر نیند نہیں آتی ہے. اس کا بہترین حل یہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دیں, سکون آ جائے گا انسان کو. اچھا قرآن پاک کی تلاوت تو میں یہ چاہوں گا جو غیر مسلم ہمارے پروگرام دیکھتے ہیں ان کو بھی ہم گائیڈ کرتے جائیں ساتھ ساتھ. قرآن پاک کی تلاوت تو مسلمز کریں گے نا, جو نان مسلمز ہیں وہ کیا کریں؟ ان کی اپنی جو مقدس کتابیں ہیں ان کی تلاوت, ان کی ریسیٹیشن شروع کر دیں. اچھا شاہ صاحب ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ جب اس طرح ڈپریشن میں ہیں یا آپ کو ایسا فیل ہو رہا ہے کہ میں نظر بد میں ہوں تو آپ مسجد میں زیادہ وقت گزاریں یا کہیں دربار میں چلے جائیں؟ عموماً یہ ہوتا ہے نا کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس دربار پہ چلے جائیں گے تو آپ کو یہ نظر جو ہے وہ توڑ ہو جائے گا, یا یہ نظر بد ہے آپ کو دعا لگ جائے گی بزرگوں کی اور اس سے آپ بہتر ہو جائیں گے. تو کیا اس سے بھی بہتری آتی ہے؟ انسانی فطرت میں ایک چیز ہے, کتنا ہی مضبوط انسان کیوں نہ ہو جی, اس کو ایک مورل سپورٹ چاہیے. تو جب ہم کہیں نیک آدمی کے یہاں جاتے ہیں, اس سے ملتے ہیں, اگر وہ زندہ ہے, مزار ہے وہاں فاتحہ پڑھتے ہیں, جی, ہمیں ایک احساس ہوتا ہے کہ ہم اپنا سارا بوجھ گٹھری میں باندھ کے وہاں چھوڑ آئے. نتیجہ یہ ہے کہ ہلکے پھلکے ہو کے آ جائیں گے. جب ہلکے پھلکے ہو کے آئیں گے تو پھر کام پر توجہ دیں گے, اس مسئلے کا حل نکل آئے گا. تو کریڈٹ ہم پاس آن کر دیں گے ایسے آدمی کو جس کے پاس ہو کے آئے تھے. در حقیقت ہوتا ہی ہے کہ دل ذہنی سکون آ گیا, جی, دل کی تسلی ہو گئی, صحیح, بوجھ ہٹ گیا, میں سوچنے کے قابل ہو گیا. تو جو ہی میری سوچ بہتر ہوئی, صحیح, مجھے مصیبتوں کے حل نظر آنے شروع ہوئے. تو یہ ایک فطری امر ہے. سپورٹ چاہیے ہمیں, سہارا ایک چاہیے, جو لاٹھی ہے ہاتھ میں وہ ہونی چاہیے جس کے سہارے ہم کھڑے ہو جائیں. اچھا یہ مجھے آپ کی بات سے یہ اندازہ ہوا ہے کہ یہ مذہب سے زیادہ یہ سائیکولوجیکل گیم ہے کہ آپ نے کس طرح سے اپنے مائنڈ کو سمجھانا ہے اور یہ کہنا ہے کہ میرے پیچھے کوئی کھڑا ہے اور میں نے اپنی پرابلمز اس کو سنائی ہیں, اب وہ مجھے حل بتائے گا. نہیں, شاید یہ 100% تو ایسا نہ ہو. مذہب بہت ضروری ہے, اپنے رب پر ایمان بڑا ضروری ہے, اور ایمان کے ساتھ ساتھ اس پہ بھروسہ ہونا بڑا ضروری ہے. اور یہ بھروسہ پیدا ہو جاتا ہے, ہر آدمی میں ہو جائے گا. جس طرح ہم اپنی پروفیشنل لائف میں بجٹنگ اینڈ فورکاسٹنگ کرتے ہیں, جی, جی, تو ہم ہسٹوریکل فگرز کو دیکھتے ہیں, اس پر بیس کر کے ہم فورکاسٹنگ کر لیتے ہیں. اسی طرح اگر ہم اپنی گزری ہوئی زندگی میں دیکھیں تو بے شمار انگنت جی, مواقع ہمیں نظر آئیں گے زندگی میں, چھوٹے چھوٹے بھی بڑے بھی,
کہ کب کب ہم بالکل مایوس ہو گئے جی. کہ یہ کام نہیں ہونا. سڈنلی آؤٹ آف بلو جی 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 مدد آ گئی اور وہ کام بالکل ہو بالکل گیا. ایسا ہوتا ہے. میری کوئی ضرورت پوری نہیں ہوگی, میں پوری طرح مایوس ہو گیا. جی آؤٹ آف بلو کوئی صاحب آئے اور ان کے جیب سے میری ضرورت پوری ہو گئی. بالکل. یہ جب دیکھتا ہے تو آدمی کہتا ہے کہ میرا رب ہے. میں ایک بزرگ ان کے پاس بیٹھا کرتا تھا, تو ایک صاحب نے کچھ ان کے ساتھ بھلائی کی ہوگی, جی تو میں نے اپریشیٹ کرتے ہوئے کہا کہ صاحب ان کی بڑی مہربانی ہے, انہوں نے آپ کو اس طرح لک آفٹر کر لیا. تو یہ نہیں کہ احسان ناشناسی تھی, وہ مجھے سبق دینے کے لیے کہ انہوں نے کہا کہ میاں انسان کسی کے لیے کہاں کرتا ہے, یہ تو رب ہے جو اس کے دل میں ڈالتا ہے کہ میرے اس بندے کے لیے یہ کر دو, صحیح صحیح. تو وہ بندہ کام کر دیتا. تو جب ہماری زندگی میں ایسے موقع انگنت آتے ہیں, ہم ان کو دیکھتے ہیں, تو پھر یہ بھروسہ ہونے لگتا ہے کہ جو رب اتنی لمبی زندگی میں مجھے لک آفٹر کرتا رہا وہ آئندہ بھی کرے گا. تو یہ ایک بھروسہ اس پہ پیدا ہو گیا. پھر یہ بھروسہ کانکریٹ ہونے لگتا ہے. ٹھیک. اور ایک وقت آتا ہے کہ انسان سوچ ہی نہیں پاتا کوئی اور بات, کوئی مشکل آ گئی, کوئی نقصان ہو گیا, کچھ ہو گیا, کہ میرا رب بیٹھا ہے وہ کر لے گا, سنبھال لے گا. وہ بھروسہ یہاں تک چلا جاتا ہے. بالکل صحیح. شاہ صاحب آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. آپ نے یہ ساری گفتگو سنی, اور اس میں جو نیو ایک ٹرم جو ایجاد ہوئی آج, وہ تھی نظر نیک. تو جب آپ کے ساتھ کوئی اچھا ہو رہا ہو, جب آپ کے ساتھ کامیابیاں آپ کے قدم چوم رہی ہو, تو اس کا بھی کریڈٹ آپ نظر نیک کو دے سکتے ہیں. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.